ظلم کیا ہماری قوم نے یہ ڈھکوسلا بنا کر کے کہ صوفی الگ ہوتا ہے عالم الگ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ طریقت کیا جانے مولانا لوگ. تیرا باپ جانتا طریقت؟ طریقت مولانا نہیں جانتے. تم جانتے ہو طریقت کیا ہوتی ہے؟ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت. تمہیں پتا ہے؟ تم ہجے لگا کے بتا دو اس کا. کم وقت 10 انگوٹھی پہنے ہوئے 10 انگلیوں میں، پیروں میں انگلیوں میں انگوٹھیاں ٹھونس رکھی ہیں، جے مال پہن رکھی ہے، حرام خور 6 مہینے نہاتے نہیں ہے، جٹا دھاری بنے پھر. انہیں کیا پہنچا ہوا بزرگ ہے جہنمی. جہنم پہنچا ہوا ہے نا. نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، دین کا مذاق اڑاتا تو جہنمی ہی تو ہے وہ. بولے جی کیا جانے مولانا لوگ یہ کیا کرتے ہیں. اللہ والے یہ صوفی لوگ ہیں، یہ تصوف کے مالک ہیں. ان کی نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں، ان کی نمازیں مکے میں ہوتی ہیں. ان سے یہ بھی کہہ دو جناب نماز تو تم مدینے اور مکے میں پڑھتے ہو اور کھانا ہندوستان کا ٹھونس کے کھاتے ہو. کیا مکے مدینے کا کھانا اچھا نہیں لگتا؟ مکے مدینے میں تو زمزم کا پانی ہے پینے کے لیے. ہندوستان کی بیسلری ٹھونستے، بیسلری، ریل نیر، بیسلری، جنہیں کون سی کیٹیگری کا پانی پیتے ہیں بیٹے. ہندوستان کا پانی پئیں گے، ہندوستان کا کھانا ٹھونس کے کھائیں گے، اور جب نماز کی باری آتی بولے نہیں ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ مدینے شریف میں نماز پڑھتے ہیں. کیا غریب نواز نے بھی ایسا کیا تھا؟ سنیے کان کھول کر کے. کیا خواجہ صاحب نے بھی ایسا کیا تھا؟ امام اعظم نے باضابطہ طور پر 7 سال جیل خانے میں رہ کر کے 7000 تقریباً قرآن شریف ختم کیا تھا جیل کے اندر. اور یہ بیٹے دور سے بدبو آتی ہے، نہاتا نہیں ہے، ناخن جنگل کے جانوروں کی طرح بڑا ہوا ہے، اتنے بڑے بال ہیں، کھول دیں تو 2 3 آدمی ایسے پکڑ کے گھومتے ہیں. یہ مداری بابا ہے، مداری بابا ہے. انسان بنو انسان. سب سے سپریئر پرانی اللہ کی انسان ہے. اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. قسم ہے شہر مکہ کی. اللہ نے یوں قسمیں اٹھا کے پھر کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. رب کی سب سے سپریئر پرانی جو ہے وہ انسان ہے. قدرت کا انمول شاہکار انسان ہے. او انسان تجھ سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا ہے. پریوں سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں، حور و غلمان سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں. جب اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو کردار بھی تو آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے؟ کردار بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ کریم نے ہمیں خوبصورت پیدا کیا ہے، اور قسمیں دے دے کے رب نے بتایا انسان کو ہم نے ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. یقین نہیں آتا ہے تو شیشہ سامنے رکھیے، اپنے جمال جہاں آرا کو دیکھیے، پھر کتے کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، پھر گدھے کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، پھر کاکروچ کو دیکھیے، اپنے آپ کی زیارت فرمائیے، پھر خنزیر کو دیکھیے، اور اندازہ لگائیے، کمپیئر کیجئے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں. دنیا کی ہر مخلوق، بڑا سے بڑا جانور، ہاتھی ہے نا، جب تک ناک نہیں رگڑتا زمین پر اسے کھانے کو نہیں ملتا ہے. گائے، بھینس، گھوڑے، گدھے جب تک ناک نہیں رگڑیں زمین پہ کھانا میسر نہیں آتا، غذا میسر نہیں آتا. شیر جب تک وہ بھی دوڑ بھاگ کر کے اپنا یہ تھوپڑا نہیں رگڑتا زمین پر نا، تب تک کھانے کو نہیں ملتا. او انسان تیرا رتبہ دیکھ، تیرے رب نے تیری پیشانی اتنی بلند رکھی ہے اس باڈی میں، سب سے اوپر. کس لیے اتنی اوپر رکھی ہے؟ توجہ کیجئے، کس لیے اتنی اوپر پیشانی رکھی ہے؟ کھانے جیسی نعمت کے سامنے بھی سر جھکانے کے لیے اللہ نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے. بے شک بے شک بے شک. کھانا بن کے تیار ہوتا ہے، پلیٹ میں لایا جاتا ہے، عزت سے آپ بیٹھتے ہیں، ایسے تھوپڑا رکھ کے نہیں کھاتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑیے، سالن میں ڈبوئیے، اٹھا کے لائیے. قدرت نے یہ سر جھکانے کے لیے بھی تمہیں حکم نہیں دیا، ہاتھ دیا ہے کہ یہ روٹی لا کے یہاں منہ میں ڈالیے. یہ عزت کم ہے؟ یہ پیشانی گویا رب نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ کتے، بلی، گھوڑے، گدھے، سورج، چاند، ستاروں کے سامنے جھکے. یہ پیشانی اس لیے سب سے اوپر رکھی اللہ نے کہ جس رب نے پیشانی کو سب سے بلند کیا ہے، یہ پیشانی سب سے بلند رب کے دربار میں ہی جھکنی چاہیے.